الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك هذا بهتان عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين انتہائی عزت و تکریم کی لائق زینت محفل سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام جملہ مشاکان سیادہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت نظم پاک میں شریک ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی نظم والوں نے بڑی محبت سے ترتیب دیا ہے۔ میں باغو ہوں خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ آپ تمامی حضرات کے یقیناً علم میں ہوگا، اور میں بھی چاہوں گا کہ اسی موضوع سے متعلق ہی گفتگو کروں۔ مجھے خوشی ہے کہ جامعہ نظمیہ اور اس کی جتنی ٹیم ہے ان سب نے بڑی محنت اور محبت اور کوشش کے ساتھ اس پروگرام کو ترتیب دیا ہے۔ یہ کون سا موضوع ہے؟ اچھا یہ والا ٹھیک ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ ہمارے برادر عزیز محترم و مکرم علامہ محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب دامہ ذلہ، ہمارے علامہ رضا المصطفیٰ صاحب اور محترم و مکرم علامہ محمد فداء المصطفیٰ صاحب اور ان کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں ان سب نے اس کو ترتیب دیا ہے، اور آج انہوں نے ہر سال کی طرح اس محفل کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا ہے، اور آپ لوگوں کی آمد مدینہ مدینہ اللہ کریم آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، جملہ سادات و علماء میرے یمین و یسار جتنے بھی تشریف فرما ہیں، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں خلاق عالم ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے، اور ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں خلاق عالم ہم سب کو بھی قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ کو بند کریں گے جی، بالکل سادہ کر دیں، جتنا آپ سادہ کر سکتے ہیں، بالکل تھوڑا سا بھی نہیں چلنا چاہیے، ابھی کسر ہے تھوڑی سی، حکم مقابلے ہو۔ دوستان مکرم، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے آپ توجہ رکھیں تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون بھی مل سکے اور سرور بھی میسر آ سکے۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں فرمایا لوگوں اپنی محافل انہوں نے خوبصورت بنایا کرو۔ کہ پوچھا کنے خوبصورت بن؟ فرمایا ہر وہ محفل خوبصورت ہو جائے گی جس کے اندر مصطفیٰ کی ذات تے درود بھی پڑھیا جائے تے حضرت عمر کا ذکر بھی کیتا جائے۔ سبحان اللہ، ہر محفل خوبصورت ہوتی ہے۔ اس واسطے محفل خوبصورت دیکھنی ہوگی تو دو چیزاں تمہیں دیکھنیاں پہنچن، پہلی چیز اوتے حضور کی ذات تے درود ہوگی، اور دوسرا اوتے ذکر عمر ہوگی۔ سارے بھائیوں دی میں دیکھ رہا دو چار بندے سجے کر دیا، جی تھوڑی بے چینی ختم نہیں ہوئی، بے چینی اپنی مکا دو، تقریر شروع ہو گئی ہے۔ ہر وہ محفل خوبصورت ہے جس کے اندر حضور کی ذات تے درود بھی ہوگی اور حضرت عمر کا ذکر بھی ہوگی۔ اور یہ میں بالکل کھلے رفتہ کے نال تمہیں عرض کرنا کہ اللہ نے اہل سنت کو اعزاز عطا کیتا ہے، جتھے درود بھی ہے تو ذکر عمر بھی ہے، اور اگر ذکر عمر ہے تو نال درود بھی ہے۔
انہاں دی رائے کے مطابق قرآن دیا 21 آیتاں نازل ہوئی ہیں. کتنی آیتاں؟ 21. لیکن حضرات علماء تشریف فرما نے گل سنا دیا میں لطف آئے گا. صرف 21 آیتاں اپنی رائے کے مطابق نہیں نازل ہوئی بلکہ کچھ آیات کے طیبات ایو جگہ بھی ہیں بھائی جہے لفظ حضرت عمر نے بولے اللہ نے اسے کے مطابق قرآن کی آیت نازل فرمائی. یعنی لفظ بھی وہ نے جڑے حضرت عمر نے خود بولے نے. میں ذرا بطور تمثیل تمہارے سامنے رکھ دوں گا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. اے جڑی میں آیت کو یہ بات پڑھی ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ اگر دیکھی جائے یہ واقعہ عفق قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ایک مشہور واقعہ ہے. یہ علماء کی زبان سے واقعہ عفق کہا جاتا ہے. اور یہ پس منظر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک سفر کو آ رہے سن. حضرت اما عائشہ صدیقہ کو یہ طاہرہ آپ کا ہار گم ہو گیا، آپ پیچھے رہ گئی تو منافقہ نے تہمت لا دی آپ کے اوپر. اور ظاہر سی بات ہے جڑے منافق سن تو موقع چاہیے. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگے چلے گئے. انہیں جب تہمت لائی حضور کو پتہ لگیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے قلب انور تے بڑا گرام اتریا. حضرت اما عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے یہ بخاری ورگی معتبر ترین کتاب پڑھ لو دے اندر بھی مفہوم موجود ہے. فرمایا مینوں یہ لگتا ہے تو مت سوچ کے کہ اگر یہ مصیبت جی میرے اتنے آئی ہا یہ پہاڑوں کے اپنی شہر نکل جانا آسمانوں کے اپنی شہر پھٹ گیا. فرمایا لیکن میں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کی بھی ربا سویا منافقہ نے دولت لائی ہے تو سارے ہی جاننا ہے. میرے پیارے رب یہ سارے معاملے کو کلیئر تو فرمانا ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر 18واں سپارے کے اندر 18 آیات تو یہ بات نازل کر کے حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ تو یہ بات طاہرہ انہاں کی برامت کو واضح فرمایا، انہاں کی شان کو واضح فرمایا اور دسیا ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جڑی بیوی ہے ویسے تو کلی طور سے سالیاں ہیں لیکن جزوی طور پہ جب انعام دے کراوے گا کہ انعام کی شان کو بڑھ چڑھ کے بیان کر رہے ہیں. انعام کے اندر کسی قسم کا نہ نقص ہے نہ ہے. کیوں؟ فرمایا جی میرے حبیب نے گھر ہوئے بڑھایا والی نہیں نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی افراد کو یہ واقعہ اس کا یہ جب واقعہ پیش آیا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ کرام علیہ پتر جو میرے بیٹھی آپ نے صحابہ کرام کو طلب فرمایا. آپ نے جب طلب فرمایا تو آپ نے پوچھنا شروع کر دیتا کہ دسو اس واقعے کے بارے تسا کیا دے ہو. ایسے توجہ میرے حل کرنا اجے یہ بارے قرآن کی آیت نازل کوئی نہ ہوئیاں. حضرت عمر بن خطاب کے دعائے حضور نے فرمایا عمر تو دس کی جانا ہے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ تسی ساڈے کول پوچھدے ہو تسی ساڈے آقا ہو جو فرماؤ بادشاہ قبول ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک بڑی خاص بات ارشاد فرمائی. عرض کی بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دسو بھئی حضرت اما عائشہ صدیقہ دا نکاح تواڈے نال یہ پسند کیا فرمایا ہا یہ رشتہ کیا کروایا ہا. فرمایا کہ میرے رب نے کروایا ہا. اس کو دوران کے ذمہ داری دے نال گل کر رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کی پسند ہے. آقا کریم فرماتے ہیں ریشم کے کپڑے کے اندر جناب جبرائیل میرے کو آئے تو اتر دیکھنا چیز رہی بجے میرے والے نے کھول کے دیکھو کہ فرمایا جب کھول کے دیکھا کہ عائشہ تیری تصویر آئی کہ بڑے جبرائیل نے میرے آخیا رب نے تھوڑی زوجی یعنی زوجہ بنا دیتا ہے انہوں تھوڑے واسطے یہ رشتہ میرے رب نے پسند فرمایا ہے. میں کیا جناب حضرت اما عائشہ یہ وہ ہستیاں نے جنہوں مصطفیٰ واسطے میرے رب نے پسند. یاد رکھ لو یہ حدیث ہے جناب میں گپ نہیں سنائی آپ حضرات یہ ذرا دل دیا پرتیاں لکھ لیا. اور اگلی بات توجہ طلب ہے اجے یہ براعت کی کوئی آیت قرآن کی نہ اتری. اجے نبی پاک نے مشورہ فرمایا تو جناب عمر بن خطاب نے پتا کیا کیا توجہ میرے فرمایا یا رسول اللہ رشتہ کہتی کا تھوڑا. فرمایا میرے رب نے فرمایا جہاں رب دا دتا ہوا ایک پیغام ہے اور رب تبارک و تعالی نے جہاں تھوڑے واسطے پسند فرمائی ہے نا اور حضور میرا یہ نظریہ ہے یہ اندر کسی قسم کا عیب اور نقص ہو سکتا نہیں. اور نہ ہی آپ نے منہ جملہ نکلیا جب آپ نے فرمایا بولے منافق کی پہ کر دیں فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم یا اللہ تو پاک ہے یہ سارا بہتان ہے جھوٹ پہ بول دیں. اے حضرت فاروق اعظم کی زبانی جو جملے نکلے میرے رب نے بعد میں جنہیں 18 آیتاں نازل فرمایا کہ وہ دے وچ انہاں لفظاں کو قرآن دی آیت بنا کے نازل فرمایا. سمجھ آئیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی ہستی کیا ہستی ہے. آپ نے جو فرمایا اللہ نے وہ قرآن کی آیت بنا چھڑیا. اور صرف یہ نہیں یہ جاگنے بیٹھے ہو کہ ایک گل اور بھی سنا دے وہاں پر وجہ نہیں فرما ہے.
اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر جس نے فرمایا نا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، فرمایا اسی ایک انسان جڑا پیدا کیتا نا ایک خاص قسم کی مٹی ہے وہ اسی پیدا فرمایا. جس ویلے پیدا ایک ذکر فرمایا حضرت عمر نے پڑھیا ایک وہی سنی نبی پاک دے کولوں آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے مٹی تو انسان کو پیدا کیتا اور ایڈا سونا پیدا فرمایا اور اپنی قدرت کا شاہکار نہ چھڑیا ان اشرف المخلوقات کیا چھڑیا. ہاں حضرت عمر نے منہ سے جملہ نکلیا فتبارک اللہ احسن الخالقین، فرمایا پیدا کرنے والے تھے بڑے بڑے نے پر یہ سنا میرا رب ہے کوئی اور نہیں. برکت والی ذات جس نے اتنی خوبصورتی کے نال انسان کو پیدا فرمایا اور فرمایا تمام پیدا کرنے والے ہیں تو بہتر میرا رب ہے پیدا کرنے والا. آپ کی منہ جملے نکلے بعد میں رب نے ان الفاظ کے مطابق قرآن کی آیت نازل کر چڑی تبارک اللہ احسن الخالقین. اس کو اندازہ فرماؤ اللہ رب العزت نے حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کو کیا مقام عطا فرمایا. جو الفاظ آپ بول دیا اللہ کے مطابق قرآن نازل کرتا. یہ میں دو مثالیں دیتی ہیں لیکن میں اگلی بار بھی کر دوں تاکہ تمہیں مزید واضح ہو جائے. آپ کی جڑی سوچ اور رائے ہونی آئی وہ مطابق بھی قرآن آتا ہے. آپ آخو کہ کس طرح آ جاؤ دو تین مثال وہ بھی سن لو تاکہ ذہن مضبوط ہو جائے. ابتدا کے اندر رمضان شریف دیا جویں دن دے وچ اسی اپنی خواہشات نفسانیاں اور کھاون پیون تو سانو بالکل حکم آ کے اسی بالکل یہ کام نہیں کر سکتے. اسی طرح رات کے ٹائم سے کھاون پیون کی اجازت ہے لیکن اپنے اسی حقوق کے زوجیت والے وہ ادا نہیں کر سکتے. ابتدا کے اندر حکم حضرت فاروق اعظم آ گئے نبی پاک کے کو آخر لگے یا رسول اللہ میری صلاح یہ ہے بھائی رات کے اگر اجازت مل جائے تو سوکھ بڑی ہو جاتی تو یہ اجازت نہ ملے تو ڈاڈی اور سی آنے والے واسطے بھی بڑی اوکھ ہو سی. آپ کی رائے اللہ نے اگلے دن قرآن کی آیت نازل فرمائی وہی لگتم لیلۃ الصیام الرفث الی النساء، فرمایا تواڈے واسطے جائز ہے رمضان دی راتاں ہوندے تسی اپنے حق ادا کر سکدے. پانچ چار بندے بالکل بڑی استقامت کے نال چپ کر کے بیٹھے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی شان عقدت ہے. توجہ ہے بھائیاں دی. جو آپ کی سوچ جو آپ کی رائے اللہ نے انہیں مطابق قرآن کا فیصلہ اور حکم جاری فرما چھڑیا. اور صرف ایسے نہیں ابتدا کے اندر اج شراب کا حکم وہ منع کا حکم کوئی نہ آیا لیکن حضرت فاروق اعظم نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت جا کے کیا یا رسول اللہ جی شراب ہے نا یہ دماغ معروف ہو جاتا ہے تو یہ پابندی لا دیو. میری رائے کہ پابندی لگنی چاہیے کیونکہ یہ کوئی خیر کا پہلو بندے چ نہیں آتا. آپ نے جب یہ بات کی تھی نا نبی پاک علیہ السلام نے سن لیا یہ چپ کیتے ادو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی تھی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا ایمان والو اللہ رب العزت نے تواڈے واسطے شراب نو حرام کر دیتا ہے تسی یہ کہیں بھی نہیں جا سکتے. جو ہے بھئی آپ سبھی حضرات دی آپ کی جویں سوچ ہوندی آئی اللہ اس طرح قرآن کی آیت نازل فرما دیتا. یہ سمجھ لو حضرت عمر کوئی عام شہر ہے انہوں کی رائے کے مطابق 21 مقامات قرآن کے موجود تھے. جب فتح مکہ ہوا نا تو سارے مکے کے بت نبی پاک علیہ السلام نے کر دیتے تھے جی اترے آن فرمایا علی پہ میں گوڑیا کے اتنے حضرت علی پاک کو گوڑیا کے اتنے باہر کے مدارے کے اندر شہر کے موقع لکھا تو جی حضرت علی نے سارے ووٹ ڈال کر نبی پاک نے بہت پوچھا فرمایا علی کے پیا محسوس کرنا ہے فرمایا محسوس کے میرا تو شیری مینو انج لگنا بھی حالت کے نام لگیا کھڑو بڑی وٹھی ہے بڑی کنجوس نہیں سبحان اللہ کی دے تو شہر ہے کنجوس ہے کوئی نہیں یہ سبیوں کا شہر ہے جا رہی ہے تو ذرا دھیان دے نال آپ ورنہ نہیں لگتا ہے جس اجازت ہوئے تو پاوا ہاتھ نماز موقع بھی لکھے ہیں تو فرمایا نہیں بات نہیں ہو پوچھنا کتنے مڑ مینو دو گلا تو کرن دیو کہ کہڑیاں تو میں کہ علی پاک کھلو پہ ٹکڑے کے نبی دے موڑیاں دے تو میں کہ جڑا نبی دے موڑیاں دے کھلو گے تو یہ حال ہے یہ مطلب یہ نبی دے موڑیاں کا یہ حال ہے تو نبی کا پھر کتنا اونچا ہوئے گا جڑے حضور دے چلتے اتنے اونچے نے تو حضور کا سر اکبر کا حال مڑ کی ہوئے گا. سمجھ آتی میری بات نہیں اور اگر یہ بھی سمجھ آ گئی ہے تو میں تھوڑا جا اگلی بات بھی تو دس دینا شیخ کے موقع میں اس بات میں کہ حضرت مولا علی پاک فرمایا میں اتر گیا ہوں جی اتو آپ نے درخت ماری میں یہ بات درخت سمجھ لو نا چھلانگ آپ نے چھلانگ ماری تلے تو تلے میں کے ہنسنا شروع کر دیتا. حضور نے فرمایا علی کی ہوئے
فرمایا یا رسول اللہ اتنی بلندی تو میں چھلانگ ماری تو میں ہوئے نہیں کچھ نہیں. تو فرمایا تینوں کی نہیں ہونا ہی بٹھاون والا مصطفیٰ آئی نہ والا جبرائیل آئی تینوں سمجھ آئیے کوئی نہیں ہے. یہ حضرت جزاک اللہ یہ حضرت علی المرتضیٰ شرع خدا رضی اللہ تعالیٰ یہ آپ کا شان و اقدس اور مقام و رتبہ ہے. لیکن آج میرا موضوع نہیں ہے صرف یہ دستا پیا کہ جس نے جو سارے پوتکڑ دیتے نا سارے پتھر ایک پتھر نیچے رہا جہاں نام ہے مقام ابراہیم یہ پتھر کھانے کا میرے بیچ رہا. اچھا حضرت فاروق اعظم نے آگے کیا حضور یہ پتھر سارے کٹے نے یہ نہیں کٹے فرمایا دا تعلق کافراں دے نال ہے کہ انہاں دا ساڈے آقا دے نال جدے کریم دے نال ہے. یہ مطلب نسبت دا فرق ہے پتھر وہ بھی مکے دے بھی مکے دے نسبت کافراں نال آ باہر بھکا مارے نسبت نبی دے قدماں دے نال ہوے وچ فرمایا آپ حضرات ذرا اور دھیان فرماؤ تاکہ گل میں تمہارے سامنے کھول کے رکھا. آپ نے فرمایا اچھا یا رسول اللہ دا برکت والا پتھر ہے. فرمایا جی ہاں یہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے اور نشانی ہے. اچھا اے اگلی گل بھی سنیا ہے حضرت فاروق اعظم نے آخیا وہ میری رائے یہ ہے میری صلاح یہ ہے بھائی آپ جب طواف کیتا کریے نا تو وہ نفل ہی دیکھو روپیہ پڑیا کریے تاکہ نا اگے کعبہ پر ہے وہ دے قدموں دے کول پرسنٹ تے چیتا ہوندا راسی بابے دا بھی تے جاسری ہوندی راتی نفلا دی کیا خوبصورت رائے دیتی. اچھا آپ نے یہ رائے دیتی ہے اردو جناب جبرائیل آ گئے اور قرآن کی آیت آ گئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. فرمایا آ جاؤ سارے مقام ابراہیم دے کول آ کے نماز پڑھیا کرو. ان کو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کو یہاں ہستی نہیں میرے عزیز یہ وہ ہستی نے جو انعامی صلاح بن جاوے رائے بن جاوے اللہ تعالیٰ وہ دے مطابق قرآن کی آیت نازل فرما دے. اس بات سے یہاں پر ذکر خیر سب کو پہلے کرنا ہے زیادہ مناسب بلکہ انسب سمجھے ہے کہ نا انصافی ہوتی ہے اگر اسی نہ ذکر نہ کریے. اور ویسے بھی یکم محرم آپ کی شہادت بعد نے 29 ذی الحجہ کا قول بھی لکھا ہے سانو کو مسئلہ نہیں ہے بس اوقات زیادہ علماء متفق اس بات ہو گئے سبحان اللہ. دیکھو نا حضرات علماء بیٹھے نے کسی کا بھی وقت ولادت و وفات و شہادت یہ اختلاف ہوتا رہتا ہے لیکن سانو ٹینشن نہیں جس نے جی چاہے تھی کسی کا میلاد نہیں کر سکتے ہو یعنی ولادت کو بھی سیلیبریٹ کر سکتے ہو تو تھی وفات کے دن ہو خاص کر کے بھی جی دل کرے اس نے بھی سارے ثواب کر سکتے ہو. پھر بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا ذکر نہیں کرنا چاہیے محرم دے وچ. میں ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی مجھے بڑی افسوس ہوا یقین کرو آتا ہے حضرت عمر کا ذکر نہیں کرنا چاہیے اس سے اہل بیت کا ذکر کم ہو جاتا ہے. میں کہ نہیں بھائی جان اور مولوی صاحب ٹکر پاڑ مسئلے کی سمجھ نہیں آئی کوڑیا ٹکر پاڑ مولوی تینوں سمجھ نہیں آئی. حضرت عمر کا ذکر پہلی محرم کرنا چاہیے اگر وہ حسین کا تمہیں پتہ رکھی میں کیا مرے عمر کا ذکر اس واسطے کرنا ہے بھائی تو کیوں سن دس سکنا حسین کوڑے تو عمر دسے گا حسین کو یہ ہاتھ سلامت بچاؤ کے بولے سبحان اللہ. سارے بولو سارے بولو سارے اللہ کریم خیر و برکت عطا فرمائے. میں کہ یار ہے کہ ٹکر پاڑ والی گل کیجیے کو بدلے پترا والی گل تو کوئی نہیں کی محرم دے اس واسطے کہ کرم ابتدا کریں گے حضرت عمر تو عمر ہی تو دسے گا حسین ہے کون ہے سمجھ آئی ہے میری بات کی. ایک بڑا بیان کیتا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھے اور اپنے اوپر امام حسین کو بٹھا کر جیسے بندہ اپنے بچوں کا لاڈ پورا کرتا ہے جھولے دے رہے تھے ٹھیک ہے اپنی پشت بہا کے اور کئی بھی یاد رہے کہ زلفا نبی پاک دیا پگڑیاں سن جدھر موڑتے سن حسین کے نبی مڑتے جاتے سن. یہ واقعہ سنیا نا تھی میں آ کے منتا سے واقعہ بیان کیا کیتا واقعہ بیان کیا کیتا نہیں پتا میرے پتا ہوتا تو سنی نہ ہونا کر رہا وہ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو جھوٹے دیتے اس طرح لیکن زلفاں اپنے ہاتھ نہ پکڑایا. یہ سارے نقیب یہ جڑے خطیب نے نا کیسٹی مولوی یہ انہیں سن کے ناراض نہ ہو گیا بھائی یہ انہیں تھک دیتے ہی رہے. ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کشف
زلفان بکرائیاں فرمایا چھوٹا جا دادا ایک پاسے نبی پاک نے اپنے داندے کھلے رہے دوسرے پاسے حسین کے ہاتھے چلیتا چلا بولے مکہ چو پیشا بان کے پائے گئے ہو صاحب بولتے بیٹھے نے ایک اور دستے پہ نبی آپ چپا شامہ دے منہ والے نہیں سونا شامہ دے منہ والے جے اگلے جانے چڑھ کے بھی بولتے رہ جاؤ دادا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھے وہ سنی سنائی گالوں میں ترقی رکھتے ہیں پڑھ لو آتے مسئلہ حل ہو جائے چونکہ زلفان پڑھنا آپ سمجھتے ہو کا کیا مطلب ہے نبی پاک علیہ السلام کے بارے دادا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھے فرمایا وہ ایک دادا حاضر نبی پاک نے اپنے دم مبارک دے دے حسین دے ہاتھ سے دیتا فرمایا جیدے جیدے موڑتا جائے گا تیرا کھانا موڑتا رکھائے سمجھ آئیے آپ اگر آپ میں کیا یہ جو ساریاں لاڑ پیار والی گلاں نے کہہ دسیاں یہ حضرت کی عمر نے دسیاں سبحان اللہ اسے واسطے کہا جو نام کا ذکر پیا کرنا اور لیکن اجے ایڈی جلدی نہیں اجے میں چاہنا کہ ذرا انہاں دی بات میں تواڈے سامنے اور کھول کے رکھاں عزیزان مکرم اللہ رب العزت نے جڑا حضرت فاروق اعظم کو کمال دیتا ہے جب ادھر لکھا ہے فرمایا ان الحق ينطق على لسان عمر جی میں میرے بھائی کہہ رہے سن نا متن جناب میں عربی دے حدیث پڑھسا تو میں بھی کوشش کر لینا مینوں اچھا لگیا کہ جناب شوق انہاں بچیاں دے وچ بھی ہے یہ پڑھتے نے اور تواڈے وچ بھی ہے تساں سنتے ہو اور جس دن تانوں شوق پہ گیا تواڈے اندر یہ حالت مک جائے گی کیونکہ فی الحال تے تسی سورہ سنن دے شوقین ہو ناراض نہیں میں سور دا شوقین مخالف نہیں ہاں لیکن یار کم از کم سور دے وچ بھی محمد دے شعر علم دے راندے ہو کبھی مدینے والے محمد دی حدیث پڑھ کے بھی پڑھ کے سنا یہاں جا کے پڑے سو تو زیادہ سوال ہو سی تو سنا جو میں توجہ دو چار بندے بیٹھے جی میں ہلا اٹھتی ہیں ٹھیک ماں ہوتی ہیں وہ لو میرا چاند کرا تو ہے بیٹھے نے جناب بدلنے کی وہ بھائی جان ہے تسی بولنا کہ میرے کو تقریر شروع ہونی ہے ناراض نہیں ہوئے حضرت کو کتنی چس آئی ہے اس جملے دی وہ اس واسطے یار یقین کرو اور لوگ جھوٹ سے بول رہے ہیں سنی جاؤ تو سائتے نہیں بول سکتے اور چاند میرا بھائی در میں تیری گل نہیں پہ نکل دی کہ تگڑے ہو کے وہ کوئی بندہ کھلنا نہ پوے اگلی گل فرما ان الحق ينطق على لسان عمر فرمایا حق عمر دی زبان تے بولتا ہے میں کہ کھلو میں کہ میں بڑے دعوے نہیں کرتا نہ میں چیلنج کرنا چونکہ آج کل لوگ بڑے بڑے دعوے نہیں بندے کر دینا تے بعد میں دلیل نہیں آپ ہوندے ایڈا بڑے چپل مار دی لوڑی جن کیڑی ہے بندے دا پتر بن ہے اپنی ذلیل ہونا تے نال نہیں کرنا ہے انسان دا بچہ بن اس واسطے میں دعویٰ نہیں کیا کرتا میں صرف یہ آنا میں کیا میرے لفظ حق دا ترجمہ تو دس کیجیے اور حق دا مانا حق تو میں کرنا علماء تشریف فرمانے حق دا سب تو پہلا مانا ہوتا ہے اللہ میں ذمہ داری نا حق دا سب تو پہلا مانا کیا ہے فرمایا یہ نہیں ہے جب ترجمہ کیتا جائے کہ بندہ فرمایا عمر ہوئے جیسی زبان سے میرا اللہ فرمایا پہلے جتنی امت گزریاں انہوں نے ایک محدث ہوتا ہے کیا شاہ جی محدث اور فرمایا میری امت دے بھی ایک محدث ہے اور میری امت دے محدث کا نام عمر بن خطاب ہے سارے بھائی تھی آپ سو بھی سمجھ صاحب کو رولا تو نہیں بنیا بیٹھا بھی لفظ محدث ہوتا ہے محدث پہ آتا ہے میں کہنی لفظ عمر تین ایک ہوتا محدث ایک ہوتا محدث ایک ہوتا محدث سمجھ آ رہی ہے محدث کے لبوضو نہ ہوئے سمجھ آ رہی ہے وہ بولو تو صحیح چاہ پھر وہ کے دو قسم ہی ایک ہوتا جیسے صرف وضو نہ ہوئے ایک ہوتا جیسے غسل بھی کرنا پڑے علماء کی زبان چاہتے ہیں حدث اصغر حدث اکبر نہیں میرا خیال یہ بارے نہیں چلو میں اپنا روٹ بدل رہی نا محدث یہ مطلب ہوتا ہے جہاں بندے کا وضو کوئی نہ ہوئے سارے محدث یہ مطلب ہوتا ہے حدیث بیان کرنے والا یہ پھر کے طبقات میں ایک شیخ الحدیث ایک حافظ الحدیث ایک ہے محدث اور ایک ہے حاکم
صرف ڈرنے کیونکہ ان کے نواز کیا جاتا ہے. اچھا ایک محدث کے نواز نے جے دل دے اوتے ڈائریکٹ میرا رب الہام کرے اور او دے دل نو کبھی ٹیڑھا نہ ہون دے ہمیشہ حق تے اور سیدھا رکھے اونوں محدث آکھیا جاتا ہے. جس نبی دے صحابہ دے وچ اگر یہ مقام کسی کو حاصل ہے تو عمر بن خطاب. جو ہے میرے بھائیوں بھی اللہ اکبر. میں کہتے ہیں دل کے رب رحم فرمائے دس عمر غلطی کر سکتا ہے حالانکہ سارے نزدیک معصوم صرف دو ہستیاں نے دو جماعتاں دو گروہ ایک نبیاں دا ایک فرشتیاں دا بس. باقی جتنے صحابہ اور اہل بیت اور جتنے امام اور جتنے اولیاء علماء شرفاء جتنے ان بزرگ پاک ہستیاں یہ معصوم نہیں ہیں یہ محفوظ ہیں. اس مسئلے میں یاد رکھ لو وہ محفوظ ہیں معصوم ہے معصوم یا نبی نے یا اللہ کے فرشتے بس. ہمارے 5-4 بندے بہت ڈھلے پہ بیٹھے ہو کے بعد اس پر سن لو اس طرح کوئی معصوم نہیں. کبھی کتاب کو دیکھو نا ساڈے بھی کئی بولے 12 امام 14 معصوم. میں کہ 12 امام والی گل تو ٹھیک ہے 14 معصوم والی گل ہے سنت تو ٹھیک کوئی نہیں ہے کیونکہ سنیے تو سٹیج ہے. اور تمہیں پتا ہے یہ مڑ حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر جانشین حضور جلال الملت و الدین علامہ عنایت احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا دے رہا ہے. دو نمبر گل تو نہیں نہ ہو سکتی اتنے تو مسلک کی گل ہو سکتی ہے. کسی بھی مسلک کیا ہے سانو کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن ساڈے مسلک کے 14 معصومہ کا کوئی وجود نہیں. وہی وجہ ہے کہ ساڈے نزدیک 14 نہیں نا ساڈے نزدیک سارے نبی بھی نے سارے فرشتے بھی نے باقی محفوظ نے. اللہ اللہ نے خیر کرا بس لمبی چوڑی ایسی گل جلد ہی نہیں. تو جی میں بات کر رہا جنہاں دے اوپر اللہ کا کرم ہوئے اللہ بات انہوں محفوظ فرما دیتا ہے. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور اجے نہیں نا گل تھوڑی جی کھل سی. حضرت عمر کی زبان سے رب بولتا ہے حق بولتا ہے محدث ہیں تیسری حدیث سن اور یہ بڑے غور دے نال سننا ہی. اور یہ حدیث پاک عمومی طور پہ لوگ بیان بھی نہیں کرتے اور تم سنتے بھی نہیں ہو اور میں ذمہ داری نہ بیان کر. ابن ماجہ ہر کے مستدرک کہیں پڑھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہو کے موجود ہے. فرمایا اول من یصافح الحق وهو فرمایا میں ترجمہ کر رہا ہوں ایتھے بھی ہن مینوں آکھنا پوے تے میں سمجھا گا جملے دی بے قدری کیتی نے سوتے آواز بلند ہو سی. فرمایا قیامت والے دن جے دے نال میرا اللہ اپنی شان شان سب تو پہلے سلام علیہ سی جو سنگیا سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا اور مولانا آپ نے ایک شعر پڑھا دیکھو تھی سارے بھائی بھی ہو بچے بھی ہو کہ حضرت عمر نوکر نے امام حسین نے یہ غلط ہے جملہ تمہیں کوئی نہیں پتا اے جی میں گل سنا رہا کئی سن کے پریشان ہو پر میں ذمہ داری دینا آخری سام آتا ہی میں ذمہ دار. حضرت امام حسن امام حسین کی سکی بہن جہاں نام حضرت ام کلثوم ہے سکی نامی بہن انعامدار نکاح حضرت عمر کے نام ہوا ہے. اپنے بہنوں کو نوکر تو نہیں آتا نا اور سارے غلاموں بھی حیات کرنی چاہیے. نقیبہ اور چبران جب دھکی کھلوتے ہیں انہوں نے کو حیات کرو یہ بڑھ کرنے کا زمانہ ہے. جی میں گل کر رہا بھائی جان میں ذمہ دار ہوں کتنے بیٹھے ہو. اور اگلی بات دیکھو میں حضرت ابتار
کا مرید ہے تو سارے جان دے ہو مدنی چینل والے سونے بابے دا اللہ کا فضل ہے مسلک کے کسی کمزوری کبھی نہیں کی انتشار نہیں کبھی کیتا مسلک کھول کے دے دیتا ہے اے جڑی میں گل کرتا پیا کہ حضرت سیدہ خاتون جنت اور مولا علی دی تھی امام حسن امام حسین دی سکی بہن جناب رب میں کلثوم ہے انہاں دا نکاح حضرت عمر دے نال ہویا ہے یہ گل اپنی تے اپنی میں اہل تشریح دی کتاباں تو بھی ثابت کر میں تشریح دے نال نہیں میں صرف دستا پیا انہاں نوں پوچھ سکدے ہو تسی ہنے تو حوالہ لینا چاہے فقیر حوالہ دین تے میرا کام ہے ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا الاستبشار کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے تاریخ یعقوبی کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے پڑھو قرآن لو میں لکھے ہوئے میں حاضر ہوں یار تمہارا نکالے گا یہ مسئلے لوگ کئی آدمی نہ سکا پہلے نہیں سنیا کہ میں کیا رسمی تقریرات نکل تین پتہ لگ گیا تقریر ہوں کہ والی بات ہے یار اس واسطے اپنے بہنوئی کو کوئی نوکر نہیں رکھتا مہربانی فرمائیں ایسے اشعار لوگ نہیں پڑھنے ہم نے اور بھائی وہ نوکر نہیں تھے وہ تو ایک دوسرے کا عزت ایسے کرتے تھے زمانہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا حضرت عمر پاک اپنے گھر بیٹھنے مشاورت ہو رہی ہے کسے اہم امر دے اٹھے آپ کا بیٹا باہر کھلوتا ہے چاند بندے باہر کھلوتے ہیں حضرت امام حسن پاک آئے انہوں نے کہا باہر کیوں کھلوتے ہو فرمایا ابا جی نے اندر مشورہ ہو رہا ہے کسی خاص اہم آپ نے کوئی مہم کے بندے بھیجنے انہوں نے فرمایا اندر کوئی نہ ہوئے تو آپ واپس آ گئے آپ کے غلام کو پتہ لگا کہ امام حسن دوڑ گئے ہیں غلاموں کی کیا سوئی تربیت تھا بھائی تو اندر گیا حضرت عمر کو آتا ہے حضرت امام حسن پاک واپس دوڑ گئے ہیں باقی جو کھلوتے ہیں تو نہ میں نے پوچھا نہیں چھو پوچھ کے واپس آپ نے اٹھائی کام رو کیا آپ کے حضرت امام حسن کے کول تو جا کے آخر لگے بادشاہ تسی جو آئے سی کہ واپس کیوں آئے ہو تسی اندر آ جاندے تو انہیں پتا کیا گیا وہ نہیں یار تصا پہلا لایا سی تو حضرت اپنا پتر اندر نہیں سی جا سکتا کہ فرمایا پتر تے میرا ہاتھ چلتا ہے پتر تے میرا حکم چلتا ہے کہ تمہوں میں پتر نہیں جگہ تے نہیں رکھتا تمہوں تے میں نبی پاک نواسا سمجھ کے اپنے ہاتھ بھی اگے رکھنا یہ عزت کا معیار سمجھ آ رہی ہے اور آپ نے اگلی جڑی بات فرمایا آئندہ تو بعد میرے گھر بھانے پہنا لگا میرا پتر بھی نہ آئے تو جس نے دل کرے تو سب پیچھے ہٹ جانا کو بندہ روکے اور روک سکتا کیویں ہے اور آپ نے اس طرح اپنا امامہ اتار دیتا فرمایا ساڈے سر دے اوپر جڑے وال بھی اگے نے بھی تھوڑے صدقے دے نال اگے ہوئے جب تھوڑی چوک تو مار جا رہی ہے وہ انہاں دا مقام و رتبہ ہے کمال والی بات ہے یار لوگ اس بات کو پتہ کس لہجے میں بیان کرتے ہیں نہیں انہاں دا آپس میں جو رتبہ اس کائنات وچ نبیاں تو بعد سب تو افضل ترین ہستی ابو بکر ہے عمر ہے کرو تسی جناب جو شروع ہوندے ہو بالکل ہی لوز جملے لے آندے ہو اہل سنت اپنا بیلنس خراب نہیں ہومن دیتے توجہ نہیں فرمائی ہے توجہ نہیں فرمائی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے غلام حضرت عمر کا مقام کیے آؤ فرمایا اول من جو ساتھی الحق عمر کیا مطلب جائے گا میں سب تو پہلے ہم اپنی خیر نشان مصافہ فرمائے گا وہ عمر ہے فرمایا اول من جو صلی اللہ علیہ وسلم عمر کیا مطلب جائے گا اللہ اپنی خیر نشان جنہیں سب تو پہلے سلام بھیجے گا وہ بھی عمر ہے اور میں اگلی گل کروں تو میں مٹھا یا بولوں گا تو میں دیکھوں گا بھی کرنٹ پورا یا گھٹیا کھلا ہے جو موبائل والے تھوڑے تو آدھی بولی نہیں پی ہوتی بند کرتے آدھی موبائل کے چکر بیٹھو بولے بھی کرو ایسا سنیا ذرا فرمایا اللہ اپنی شیان شان یہ ہاتھ پھٹ کے جنت لے جائے گا وہ عمر سواد آیا کہ کوئی نہ بندے کو ڈھیلے پہ بیٹھے میں ذمہ داری نال سنا رہی ہے کسی کا نا دماغی پرمندہ پرواز کر سکتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے تو ہاتھ ہی نہیں ہے تو سلام کیسے لیں گے یہ علم الکلام کا مسئلہ بھی ہے نا تو اس لیے میں نے کہا یہ بھی آپ کا حل کر دوں یہ بس اوقات نبض پھڑکتی ہے نا
پھر پلمبر سن سن کے کوئی نہ ہلدا نہ پوے ہماری شاید دال تک آ گیا تصویریں کوئی نہ لائی اور میں کیا رکھ لو بھائی میری بھی سن میں کیا کمرے والا یہ سلام لینا ہے قیامت والے دیہڑے تے جتنے احکام ہیں یہ دنیا دے نال قیامت والے دیہڑے دے نہیں ہیں. میری جواب یہ ہے کہ قیامت بما بعد القیامت وہ دے احکام ہی ہو رہے ہیں دنیا دے احکام ہی ہو رہے ہیں تے تو آنا کیویں لے تے دوئی گل میں کہ قیامت والے دن رب دا دیدار ہونا ہے او کہ ہاں ہونا ہے تے میں آکھیا جی دا چہرہ ہی اللہ دا جنے ساڈے چہرے نے ہاتھ میں پہنے اللہ دا یہ نہیں ہے وہ نور ہے تے میں کہا جی دا چہرہ نہیں وہ دیکھنا کی ہے سبحان اللہ بندہ ہے نا میں گھر تو چھڑ کے آنا سائیاں نو کیا دیکھے گا کہہ جب دکھا آئے تے مڑ دسے سائے اجن تک نہیں جی میں کیا عمر بھی جب سلام لائے گا مڑ دسے لگے گا مسئلے کو سمجھا کریں دین الکلام کا مسئلہ ہے قیامت کا جب دن آئے گا اس کے احکام ہو رہے ہیں اور میں نے لفظ استعمال کیا میری جان بڑی سوچ سمجھ کے استعمال کیا ہے اپنی شیان اللہ خیر صلی اللہ شان جی میں ہے بس اوقات ہوتا نہیں اس میں فلان راوی ضعیف ہے اور میں کیا نسل کیا بڑھ کے مر نہیں کوئی کو راوی ضعیف بھی ہو گیا ہے تو کہیں کوئی نہیں پتا بھی فضائل چلتا ہے فضائل کی حدیث ہو گئے تو چلتی ہے اچھا حضرت عمر کی گل ہوتی ہے تو دائیں بائیں بھائی دیو خدا دے بندے تم کیا پتا عمر کیا ہے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کتاب الفضائل پڑھو نا امام احمد بن حنبل نو پڑھو امام مالک نو پڑھو کتاب الفضائل مانی چکو آپ نے کمال ہی کر چھڑیا میں مٹھی جی گل کروں جی تو سمجھ آئے اتنا ٹل آئے کہ حضرت عمر راضی ہو جان اور یہ کہڑی گل سناؤں میں کہ صحابہ کرام نے خود فرمایا ہے ہاں ایک کتاب الفضائل کے اندر موجود ہے فرمایا اگر مینوں پتہ لگ جائے فلاں کتے دے نال حضرت عمر پیار کرتے ہیں میں نہیں ہو سکتا پیار کے سبحان اللہ حضرت عمر دے غلام سبحان اللہ اچھی آخر سبحان اللہ صحابہ کرام نے پوچھ کے دیکھو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضیہ دی میڈیا کے اندر لکھا آپ فرماتے ہیں میرے سیدی بسنہ دیا حضرت امام احمد رضا خرباغ بریلوی آپ نے فرمایا صحابہ کرام دستے ہیں وہ فرماتے ہیں ما زلنا فی الاسلام حتی اسلم عمر فرمایا جدوں حضرت عمر نے اسلام قبول کیتا ہے نا فرمایا ساڈا کوئی دیہڑا ضلالت والے پاسے نہیں گیا کمزوری والے پاسے نہیں گیا ساڈا کوئی دیہڑا کافر نے یہ نہیں سمجھا کہ سا کمزور پہ ہونے ہیں حضرت عمر نے جس دن کا کلمہ پڑھا سیر کا والے پاسے ہی آپ اور صحابی رسول فرماتے ہیں ما نستطيع ان نصلي بالبيت حتى اسلم عمر ترجمہ سنی کے سمجھ آ دیتا یہ عربی سنن دے آتی ہو تو سنو ٹھیک ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ لوگ عبداللہ بن مسعود جیسا فرمایا ہے اسی کبھی بھی مکہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے اور صدقے جانا عمر تجھے نے کلمہ پڑھا تو سارے مسیح میں میں آخیا پڑوس دیہڑے بھی عید تو ہونی چاہیے نا نہیں فرمائی کر عید تو اس جگہ بھی ہونی چاہیے بھی آج نماز حضرت عمر کی وجہ تو کھانے کا بھی چاہیے ورنہ تو سارے گھر پڑ جاتے لوگ کے پڑھتے ہیں بھائی جان لوگ ایسے کرنا سن کے حضرت عمر کوئی عام شہر نہیں ہے اور میرا چند ہوں پتا لگ سیا وطن ترقی دینا پیا تو تول اپنے آپ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما فی السماء ملک الا وهو يوكل عمر وما في الارض شيطان الا وهو يفر من جل عمر ترجمہ میں فرمایا آسمانوں میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو میرے عمر
رہ گیا. بتا بھی مجھے کیا ہوا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اجے تھوڑی 11ویں 11 منٹ باقی نے تو سبحان اللہ ساریاں گلاں کرنیاں نے. لیکن میں تو صرف حضرت عمر کی شخصیت تھوڑے سامنے رکھی ہے. حضرت عمر تو کیا مستی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من آپ نے فرمایا میں بےتاب پہ ہوں. میں بےتاب پہ ہوں. شیطان ہے نا وہ بھاوے بندیا چوبے بھاوے جنہ چوبے میرے اوپر تو بجدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگلی گل اس گل کے جتنا پیچھے ٹیل لایا ہی نے اس تو زیادہ لاونا ہے. گل میں تمہیں سوادی دستا پیا. سارے بزرگوں پڑھ کے دیکھو, تمام صوفیاں پڑھ کے دیکھو, شاہ ولیوں پڑھ کے دیکھو, بڑے بڑے علماء نے اس بات کو لکھا. حضرت عمر نے جتنے آنے شیطان پھٹ جاتا ہے میرے نہیں لگ سکتا راہ چڑھ جاتا ہے. اگلی گل فرماندے نے کہ بندہ راتی سمے لگا اپنے سینے کے ہوتے اپنی انجل کے نال این کر کے عمر میں کے سائیں جاوے اور کبھی شیطان نہیں ہے مگر میٹھے میٹھے نہیں سمجھنا ساڈے وچ بھی جلال بڑا قسم جملہ سن کے لطف آیا کہ نہیں آیا؟ اپنے عمر ایک کے سائیں جا ایسا پیرا عمر نہ رکھی سی نہ کیا میں آگے جڑا ستا پیا سینے تے پیرا چلا رہے تھے جی وہ بچ جاتا تو جڑا جاگدا حضرت عمر دے نعرے بتا گئے ہو کہ اگلے سال آ جا اگلے سال مڑ کے بیٹھا جی جو حکومت کرن گیا تو تھوڑے دن سال ہوا اسی اپنی نسلاں کو دسے سا ہیں پہنا میں پاکستان دی چاس رہی تھا پرانے دی پر روز گیا سے چاس بیٹا چل نہیں آتا. پر دعا کرو اللہ تعالیٰ کوئی اپنا محبوب دانا سچا غلام حضرت عمر ورگا حکمران عطا. حضرت عمر کی حکمرانی ایک تائرانہ جملہ نظر سے بول دیا میں بولا. حضرت عمر بن خطاب کی حکمرانی کا عالم یہ آپ نے اعلان کیتا تھا کہ جڑا بھی اسی حکم جاری کرنا ہے پہلے سارے گورنر بیٹھ کے مشاورت ہو سی حتمی فیصلہ جڑا ہوئے گا وہ عمل کیتا جائے گا. نمبر 2 فرمایا سارے گورنر حج دے حسین اوتھے میں نہیں آنا وہ ساری دنیا کے حالات مینوں دسنے نے اتوں لے کے جانے نے کوئی کام اسلام کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3 آپ نے فرمایا جتنے گورنر و حاکم و چھوٹے بڑے کوئی بندہ بھاری کپڑا کے اعلیٰ لباس نہیں پہنے گا. نمبر 4 فرمایا جتنے حاکم و گورنر کوئی بندہ ترکی نسل کا اعلیٰ گھوڑا نہیں رکھے گا. نمبر 5 فرمایا جتنے حاکم و گورنر ہو کوئی بندہ اعلیٰ کھانے نہ کھائے گا نہ کسی کو کھوائے گا یہ شاخ رچیاں نہ ہو جائیں. نمبر 6 فرمایا جتنے تسی گورنر ہو حکمران ہو تواڈے سارے دے واسطے آڈر ہے اپنے بوئے دے اوتے کوئی بندہ پہرے دار نہ کھڑا کرے. تانوں کس چیز دا ڈر ہے؟ تواڈے کرتوت سے دے تانوں کوئی کچھ نہیں آکھے گا. تواڈے کرتوت پٹھے ہوئے گھر بھی ستے بعد مٹھائیاں چاہیے کوئی شک نہیں. سبحان اللہ. بچے ہو گئے حضرت صاحب نکلتے ہیں جناب ایم پی ایم ایل اے صاحب 5 گڑیاں کے 5 پیچھے یہ کون جی عوام کا کھاتے میں کہ کھاتے میں ساتھ ڈردا کیوں ہے گڑی میری دشمنی کو میں بندے مار دینا میں کہ بس وہ تو اشتہار لکھا تھا نہ ڈر لیڈر میں کہ واقعی نہ ڈر ساری زمینوں پہ قبضہ کر نہ ڈر میری قوم سمجھ نہیں نہ ڈر تو ہویا راتی نال کا پانی توڑ کے ساری فصلیں بھرا لیں نہ ڈالتے ہیں.
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیسر و کسرا دے جدو باندھے سن نا قاصد ملن واسطے تے آپ مٹی تے ستے ہوندے ہن اور مٹی تے سمن تو بعد ایک مٹی دا روڑا سر دے ہیں وہ دینا ہے حکمران نے اب جی اے سیکورٹی گارڈ ہے تے فرمایا تو کچھ کر کے دیکھا تے میں چانن ہو جائے گا. سیکورٹی گارڈ کا کیا مطلب ہے؟ سیکورٹی گارڈ اور رکھے جے کسی نے ظلم زیادتیاں کرنیاں تے جے رب رسول دے حکم تے عمل کرے وہ سیکورٹی گارڈ کا کوئی مسئلہ ہے. سبحان اللہ نہیں فرما رہے آپ حضرات یہ بتا. لیکن یہ بھی کوئی نہ سمجھے بھی اکا سیکورٹی گارڈ رکھنا حرام ہے نہیں. اپنی حفاظت واسطے تسی رکھنا چاہو تو رکھ بھی سکتے ہو لیکن جائز کوئی وجہ ہونی چاہیے. یہ طرح سارے علماء بیٹھے نے پورے شہر کام کر دیں کئی بات مذہب ہوتے نہ نہیں کر رہا ہے بندہ نہ کسی نے سمجھ آ ہی دینا تو یہ پتا لگ گیا میں اپنے سیکورٹی گارڈ رکھنے میں پتا جو ہے میرے شریک ہے نا تو ہوں بار بھی کر دے پائے کوئی نہیں وہ اپنے نال ٹوک کے والے رکھو احتیاط آپ رکھ سکتے ہیں. یہ مطلب ہے نہیں کہ مطلق نہیں حرام ہے لیکن حکمرانہ واسطے حضرت عمر بن خطاب کی یہ شان اقدس ہے. گل کی دور نہ ٹوٹ گیا ذرا واپس پلٹو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہاں مستی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى عمر فتبسم. آقا کریم علیہ السلام نے نگاہ انور و اقدس اٹھائی حضرت عمر دیکھا تے مسکرائے. فرمایا عمر تینوں پتا میں کیوں مسکرایا؟ سب کے حضرت عمر تو جامع نے اللہ و رسولہ اعلم اللہ جانے دے اللہ کا رسول جانے سانو کی پتا تسی کیوں مسکرائے ہو؟ آپ نے فرمایا نظر اللہ الیک بالرحمت والشفقۃ لیلۃ العرفہ وجعلک مفتاح الاسلام. فرمایا اے جڑی عرفات والی رات ہوئی ہے اس رات وچ اللہ نے فقط تینوں نظر شفقت دے نال ویکھیا ہے اور اللہ نے آکھیا ہے اسلام دی جڑی چابی ہے او دا نام عمر ہے. سبحان اللہ اللہ یہ تو میری کار تو چھڑی ہے نا یہ چھڑی ہے سن دیں تھوڑا یہ حضور کے جملوں میں طاقت اور لذت ہی اپنی ہوتی ہے. کوئی شک یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی شان اقدس. لیکن واپس پلٹو واپس جی میں گل ہوں سناؤں گا نا اس گل سے آ کے گل پکاواں گے نا نبی پاک دے صحابہ ہونے کا اہل بیت ہونے خبردار اپنے دل کو ستھرا کر رکھ کسی دے کوئی ناپاکی پلیتی نہ لے آویں. میرے آقا کریم نے فرمایا کنزل مال للمتقی الہندی مختلف الالفاظ والطرق والسند روایت موجود ہے. آقا کریم نے فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یکن فی احد منهم بخرج من الدنیا علی محبتهم کان مجلس الجنۃ یوم القیامۃ درجتی. اور اب دیکھو میں ایک گل جی کرتا پہ نا دھیان دینا میں سننی اور صحابہ کرام لے کے بھج بندے نہ لے صحابہ نو چھڈن والے بیت نو چھڈن والے اہل بیت نو لے کے بھجن والے صحابہ نو چھڈن والے اور چھڈ دیا اپنی حرکتاں اہل بیت بھی میرے نے صحابہ بھی میرے اے طریقہ اہل سنت. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے میرے نال پیار کیتا جس نے میرے صحابہ دے نال پیار کیتا جس نے میری اہل بیت دے نال پیار کیتا جس نے میری بیویاں میریاں ایمان والیاں ماواں انہاں دے نال پیار کیتا اور انہاں دے خلاف کبھی بک بک نہیں کیتی انہاں دی محبت لے کے دنیا دا رخصت ہویا ہے. فرمایا قیامت تک جائے جتھے اسی ہونا ہے اوتھے سارے نال پیار کرنا. جلال پور بھٹیاں دے غیرت مند لوگوں میرا آخری پیغام ہے جناب دے سامنے آج اپنے دل کا جائزہ لے. کیا تیرے دل کے اندر صرف اہل بیت نے یا صرف صحابہ نے یا اہل بیت بھی ہے اور صحابہ بھی ہے؟ اگر کلے کلے نہیں تو تیری کمزوری ہے ماریا جائے گا. اہل بیت دل لے چوئے تو خدا کی قسم تیرے قیامت والے جڑے لمحہ بھی اہل بیت نہیں پاؤنا ہے. سبحان اللہ سبحان میں جھوٹ نہیں مارتا پیا. اتنا کل کوثر کی تفسیر جا کے دیکھ لو تفسیر روح البیان پڑھ لو. فرمایا حوض کوثر دی چوواں نکراں تے چوواں چونڈاں تے چوواں پاسیاں تے چوواں یاراں دا پہلا ہونا ہے. سیدھا بولے دوسرے بندے کی چھوٹی ہے سیدھا چوواں چنڈا دے چونڈا دے اوتے پہلا تے چوواں یاراں دے ہاتھ ڈانگا ہونیاں اجے تسی ٹپا دیو ڈانگا دیو تے ڈیا دیو سبحان اللہ دے ہاتھ تے ڈانگ ہونی ہے. تے جڑے بندے نے بھی پانی پین جانا ہے نا تے اگر مولا علی والے پاسے جا سکتا مولا علی نے ڈانگ کے کری روکے
ہاں جی میں تھی ویک پولیس والے ڈانگ گئی چاہیے روکے جو بھائی تو میرا پوتر ڈانگ لگے روکے وہ کھلے انہیں اپنا پانی پینے آیا تو میرے کیا علی کے نال پیار کرنے آیا گال کا مول پانی اور چس آ جائے حضرت علی نے پوچھنا ہے میرے نال تو پیار کرنا ہوتا سب بکر عمر بھی کہتا نہیں تھے ڈانگا تیری مولالی تھے میں نہ بچا وہ ایک ساتھ خیبر نہ بچا اور اگلی گل یہ لے جانے حضرت ابو بکر عمر نے پاسے توجہ حضرت ابو بکر عمر نے پاسے کہ حضرت ابو بکر نے جو عمر نے ہنج ڈانگا میں روک کے پانی بھی بنایا میرے والے پاسے بھی بنایا جی میں تو نوکر صحابہ کا تھا چل کے تو پھنسا اتنی گل ہوئی خدا نے بڑھیا انہیں بڑے نعرے میں کرتا تھا فرمایا صحابہ تو نوکر تھے ہم ولی تو نوکر تھے سنی سنی ایک سے بچے میں یہاں حضرت فرمایا اہل سنت کا میرا اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ سبحان اللہ اچھا بندے ڈھیلے پہ گئے باقی تو کھڑے ہو گئے تکڑے ہو اور میں دو گھر سنا کے جانا پر میاں اپنا ایک تو تلے نہ لائے کے لیا ہے علماء بڑے خوش بیٹھے نے پہلے مولوی پاکستان میں بیٹھے جو اتنے خوش بیٹھے نہیں کہ اتنا ریٹا اچھی بولے نا چلا ساٹھ کو بھی پاس سیکھا سبحان اللہ یہ پہلے علماء سادات دے راضی بیٹھے نہ لائے جانا خوش رکھے چند جگہ دے اور بھی ملن پر یہی نہ راضی کیت ہے توجہ بھائی تر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کو اللہ نے کیا مقام اور رتبہ عطا فرمایا توجہ سبحان اللہ ایران دا بادشاہ ادھر جنگ ہوئی مسلمان کامیاب ہو گئے ایران دا بادشاہ بھر گیا وہ دی سنی قبیلہ قیدی بن گئی مدینے آئی اخلاق دیکھا کلمہ پڑھ لیا سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی آواز دے نہیں غلام ہونی چاہیے کفر مدینہ اتنے نہ مانن دے سبحان اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت کے اندر جو ہر چیز رہ کے آئے آپ نے سونا بنڈیا چاندی بنڈی جتنے مال دولت سارے بنڈے توجہ مدینے بننے آپ نے ہم سے بنڈی اپنی ڈال کیا اور ایک عورت جہاں نام شہر بانو وہ بارہ میں ہیرے جواہرات وہ چمڑیاں کہیں سونے چاندی کے کرے انہوں نے ہیرے جواہرات حضرت عمر نے نہیں آخیا ہماری سارا سونا لا نہیں انہیں کھلوتی ہے سارے بڑے چاہ بی کھلوتی ہے ایک بندہ پوچھتا ہے کون ہے ہم نے فرمایا تو دس کون ہے تو کیوں بولے ہیں بولا کہ حضرت یہ بادشاہ کی شہزادی ہے فرمایا چلو ٹھیک ہو گیا حکم کیوں بولے ہیں ہو سکے ایک ہی ڈھونڈے ہوئے سارا مال منڈی میں کھوتے رکھ بیٹھو فرمایا تو دس پہ یہ ڈھونڈے ہونا چاہیے ہے تگڑے بھائی سجے کھبے جڑا نہ بولے پچھلا بندہ تھوڑا جا علاقہ میں انہوں موقع نہیں مارنا صرف ہلانا ہے جگانا ہے توجہ کوئی نہیں توجہ حضرات علماء کی توجہ ہو سکے بادشاہ کی دیے تو کسی شہزادے کے کول جاوے کا چاہ سن دیے آپ نے فرمایا میں عمر نے شہزادے کہانی رکھی ہوئی سبحان اللہ بڑی کوٹے چھڈی بھائی اگلی گل تینوں سناواں اور بڑی آ گئی سبحان اللہ اور بندہ آخر لگا اچھا اچھا مڑ مجھے سمجھ آ گئی ہے بھائی یہ تھی اپنے پتر واسطے رکھی فرما کیوں ہو سکے بادشاہ تھی تھوڑا پتر شہزادہ عمر جو بولے دیکھتے دلانا دھمکنے مار جاتا ہے آپ نے فرمایا میرا پتر شہزادہ نہیں ہو سکے وہ تو ہے فرمایا فاطمہ امام حسین نے نکاح فرمایا امام حسین
سبحان اللہ کا ثواب ہے. جزاک اللہ شاہ صاحب. پتہ نہیں کتنے باغ آ جاوینا اج یہ گلاں ہوندیاں نے باغ کھاندے اور نہیں باغ کھاندے تے کدی مصطفیٰ دے نال روتے تے نہ ہوے. اور میرا ایک جملہ سنی میں مٹھا جا بولوں گا. اللہ کا نام پھر کا واریت دی لعنت وچوں نکلا. اللہ کا نام صحابہ کرام دی گستاخیاں چوں نکلا. اللہ کا نام اہل بیت دی گستاخیاں چوں نکلا. نہ اپنی دنیا برباد کرنا پھر برباد کر. جتھے جاندے اوتھے لڑائیاں پا کے اوندے او ظالمو. ایک پیار بیان کر. زمانہ یاد رکھے, لوگ یاد رکھے, جوان یاد رکھے. علاقے دی پولیس ہی راضی ہو جاوے, فوج ہی راضی ہو جاوے. سبحان اللہ. لڑائیاں کرتے ہیں اور تمہیں تو جواب دینا چاہیے. بابے خادم رض بھی نہیں اندر کا کرنٹ پورا ہوا ہے. میری گل تکڑا ہو کے سنے. حضرت جا میں جملہ دیتا پہ نا مٹھا جا بولے سا اس نے بولے آئے تھے. اگلی گل سنائی سانے تو ہوں آپ کو والا آگ سا میں دیکھا مٹھا جا بولے سا. میں کیا حضرت عمر نے اگر کسی کا باغ کھانا ہوں یا کسی کا نقصان کرنا ہوں رب کعبہ دی قسم ہے نبی کدی رب کو مانگ کے عمر نہ کسی کا نقصان اور بالخصوص سادات کا سوچی بھی نہ. حضرت عمر بن خطاب نے نکاح خود پڑھایا. میرا کیسے نکاح نہ بذات خود میرا آئے بکلم خود دا. وہ ایک بندہ آگے اس پارٹی سے نکاح پڑھا نکاح پڑھا. میں کہا پڑھا چھیکلی کو کی لگا رہا ہوں لیکن تم کوئی کہتے سکو تم کوئی کبھی سرائے پھر رات میں پھر سیدھی سائیں پر میرا پوتر ہے تو میرا نکاح نہ پڑھا. ایک بندہ پیچھو بھائی جانے نہیں آج کچھ نہ کہہ میں کہا آج کی نکاح پڑھا اگر کیوں میں کہ میری دال نہیں ہے تنال گلدی 14 سالوں کے بعد اگر میری غیرت کا ٹمپریچر اتنا ہائی ہے بتاؤ علی نے پوتر حسین دا سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے حضرت عمر کا دن حصہ بھی لیا ہے. یہ حضرت عمر کا پڑھایا نکاح بھی قبول سبحان اللہ. اپنی سکی بہن حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے نام بول رہے اتنا رویا میں ذمہ داری پہ نام گل تھک گئے نے استاد جی چھیکلی تصا تھک گئے ہو سر میں تو پسینہ شسینہ ہوں آیا مینو پسینہ آئے تو موڑ میں بہن سے چڑھتا ہوں لیکن جیتے رہو کہ بستے رہو اور یقین کرو جتنیاں تسی محافل کریں دے ہو کمیٹیاں والے شہر پورا مفیداں بڑے بڑے تاجر دکاندار اور بڑے بڑے بزنس مین پڑھے لکھے نوجوان ڈاکٹر وکیل قسم کے لوگ میں نظر آتے پہ سنیو جی کا محفل کر دیو انہیں مغرب کا عشاء کیتا کرو تیری قوم دیکھی ترقی کی میں اسی بھی اپنی قوم نو مرا کر دیو پہلے 2.5 گھنٹے نقیب ذلیل کرے تا قوم ہیں تے اردو آ جا میرے نات کھان تے کوئی تبلے چاہی بدن تے کوئی ڈولکیاں چاہی بدن میں کہا واہ 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 تو ہی مدینہ آئے جا سبحان اللہ. ایک نہ ٹائم بعد نے سرمایہ یا اہل سنت آ گئے میں کہ سارا سرمایہ وہ لائے گئے تھوڑا سرمایہ کون آ گیا ذرا بر وقت اپنی محافل کیا کرے. آخری بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ صحابہ کا کبھی دشمن بننا نہ نبی کی اہل بیت کا کبھی دشمن بننا ورنہ مارے جاؤ گے مارے جاؤ گے مارے جاؤ گے. میں اگر گل نہ کرنا تو میرا راجا راضی نہیں ہوتا جتنے آپ بیٹھے ہیں مرکز اہل سنت ہے ادارہ میں رکھے دیکھ کے آیا نماز میں اٹھائی پڑی ہے تو وضو بھی کیتا تے پانی میں موضوع پی کے آیا. حضرت تو بڑی کوشش کی تھی کہ شہور بھی مولوی کھاوے مکہ نہیں سارا کام نہ دکھتا ہے
فرمائی نہیں نا سمجھ نہیں ہے کیونکہ میں اگر آپ بھی پیش کرنی ہے جی میں گزارش پیش کرنا چاہنا اپنے مرکز کو مضبوط کرو اپنے بچوں کو داخل کراؤ بچیاں کا مدرسہ ہے بچیاں داخل کرواؤ سمجھ آ رہی ہے اس کو بعد تو پتہ میں حضرت عطار ابوینا سیدی وسندی امیر اہل سنت حضرت علامہ پی محمد ریاض ستار قادری رفیع مدنی چینل والا سونا مرشد و میرا پیر ہے یار کیوں کیڑے کمی پہ جانا ہے بڑھ کے بھر بھی میں ادھر بیٹھا میں بیٹھا ہوں میں کی کرتا مرچا بیچوں ہاں پرچی پرچی پتہ نہیں تیری پرچی تو کیشا پرچیاں نہ پڑھیا کرو کہ پڑھی آج فیصلہ باد کتا شاہ میں پائے گیا ہوں تھی بندہ دلیل ہوتا ہوں میں بھی جدے ہو بھی دوں تیری نسل بھی دوں یہ کہڑی گل پرچیاں نہ لکھے پڑھی میں جہاں کمینا ہے وہ کمینے کی میں گل کر رہے ہیں جہے سارے اصلی نسلی نے سارے سر دیتا ہے اسی کی سجر پر بندہ رہا بڑے بیٹھے تیرے کر کے لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں خدا کا نام منو سنیو خدا کا نام منو تسی صحابہ کا ذکر بھی سنو اہل بیت کا بھی خبردار کس کا مخالف نہیں ہونا اور تمہیں کتوں گلاں ملن گیاں اہل سنت کے ادارے اہل سنت کے علماء دیکھو دعوت اسلامی دیکھو دعوت اسلامی کے ادارے مدارس المدینہ مراکز مدنی چینل دیکھو انشاءاللہ کبھی بدبو نہ سی یہ ہے عطار کوئی نہیں سی نا جتنے اس شہر کے اندر سنیا کے ہور ادارے ہیں صحیح العقائد لوگاں دے یہ شرط ضروری ہی رہے اگر انہوں نے مدد کی لوڑ پوے تو مدد کرنی ہے اور جس قسم کی مدد ہوگی وہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سارے مراکز کو سلامت رکھے تسا میرے گراواں ہوں میرا راہ چھڑنا جو کہ میرا پاس قوم ہے اوتھے بھی ایکو نات خان آئی تے ہن میری حاضری ہے جی دعا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم